السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عطاء الرحمن فاروقی اور آپ دیکھ رہی ہیں پیغام صداقت ٹی وی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے، یعنی جو بندہ سلام میں پہل کرے گا اس کے دل میں غرور اور تکبر کبھی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ سلام میں ابتدا وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو تب وہ دوسرے کو پہلے سلام کرے گا، اور جو بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہر بندہ مجھے آ کر سلام کرے، میں کسی کو کیوں سلام کروں کیونکہ میں تو بڑا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ بندہ ابتدا بالسلام کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہ سلام میں پہل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں تو مفتی صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں عالم دین ہوں، میں بہت بڑا چودھری ہوں، میں بہت بڑا فیکٹریوں کا مالک ہوں، میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں اٹھ کر کیوں پہلے کسی کو سلام کروں؟ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ آ کر مجھے سلام کرے کیونکہ میں بڑا ہوں۔ بڑا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، باقی سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، اور سلام کرنے سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ سلام کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تب وہ بڑا بنتا ہے۔ تو محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی سفر پہ روانہ ہوتے، جب کہیں جا رہے ہوتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو سلام کر کے نکلتے، اور پھر راستے میں جاتے ہوئے اگر بیچ میں کہیں جدائی پڑ جاتی، مثال کے طور پر راستہ جدا ہو گیا، مثال کے طور پر راستے میں مکان آ جاتا ہے اور ایک صحابی اس طرف سے گزر کے آ گیا، دوسرا صحابی دوسری طرف سے آیا، اب جب دوبارہ ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ درمیان میں درخت آ جاتا ہے، ایک صحابی اس طرف سے گزر کے آتے ہیں، دوسرا صحابی دوسری طرف سے گزر کے آتا ہے، جب سامنے آتے ہیں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بارے میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جتنا سلام کیا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر اس کو جواب دیا جائے، کیونکہ سلام کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور فرمایا یہ سلام ایک دعا ہے، جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ اس کو دعا دے رہا ہے، اور دعا انسان کسی اور کے لیے تب کرتا ہے جب اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے، تب یہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور پھر دعا کرتے وقت انسان سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے بری ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے اس کا بغض اور کینہ ختم ہوتا ہے، وہ کینہ سے پاک ہوتا ہے، حسد سے پاک ہوتا ہے، بغض سے پاک ہوتا ہے، پھر جا کر وہ کسی کو دعا دیتا ہے، اور دعا دیتے ہوئے وہ کہتا ہے اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سلام کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں، جواب دینے والے کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سلام کرنے والے کو سلام کرنے کا ثواب یعنی سنت زندہ کرنے کا ثواب ملا ہے، اور جو جواب دے رہا ہے اس کو واجب ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپس میں اخلاص اور محبت پیدا ہوگی۔ میرے محترم ناظرین، احادیث میں آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ سلام کیا کرتے، جب گھر سے باہر نکلتے سلام کیا کرتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی گھر والوں کو سلام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سلام کرنے سے انسان کا جاتا کچھ نہیں ہے بل سب کچھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سلام کو پھیلانے کی کوشش کریں اور اس حدیث پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سلام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔